بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفضلها. نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، یعنی نماز میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے اور درود شریف کی فضیلت کا بیان. عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ، مجھے کعب بن عجرہ ملے. فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کیا میں آپ کو وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، یعنی ایسی بات آپ کو تحفے میں نہ بتاؤں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے. فقلت بلا، تو میں نے کہا بے شک. فاہداہا لی، تو انہوں نے مجھے بطور ہدیہ کے دیا. یا یہ امر کا صیغہ ہے فہدہا لی، کہ مجھے بے شک مجھے وہ ہدیہ دو. فقال، تو وہ کہنے لگے کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا. فقلنا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ پر آپ کے گھر والے کیسے درود پڑھتے ہیں. فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، اس لیے کہ رب العالمین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں. لیکن درود جو ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے، تو فرمایا اس کا تو ہمیں رب العالمین نے بتایا ہے کہ نبی پر اس طرح اپنے سلام بھیجنا ہے نماز میں، لیکن درود کیسے پڑھے آپ پر. قال، نبی علیہ السلام کہنے لگے قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے. باقی اس کا معنی آپ کو آتا ہے درود شریف کا، درود ابراہیمی کا. الا ان مسلما لم یذکر علی ابراہیم فی الموضعین، مگر مسلم کی روایت میں امام مسلم نے وعلی آل ابراہیم دونوں جگہ ذکر نہیں کیا، یعنی کما بارکت علی ابراہیم بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح کما صلیت علی ابراہیم ان کی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کہنے لگے قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ازواج مطہرات پر اور ان کی اولاد پر. کما صلیت علی ابراہیم، یعنی اے ہمارے رب آپ رحمت بھیجیے نبی علیہ السلام پر، ان کے ازواج پر، ان کے ذریت یعنی ان کے اولاد پر. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم پر. وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ،
اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ازواج پر اور ان کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، انک حمید مجید۔ تو اس روایت میں جو ہے وہ شیعوں پر رد بھی ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، حضرت فاطمہ، اور ایک ہی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، باقیوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو ذریت جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، اسی طرح ازواج یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ وکما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کی تشریح اس دوسری حدیث میں یعنی درود میں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جن الفاظ سے معروف اور مشہور ہے وہ پہلی والی روایت میں وہ الفاظ موجود ہیں، وہی متداول الفاظ ہے، وہی علماء صلحاء تابعین تبع تابعین سے منقول ہے، اس لیے اس کا پڑھنا بہتر ہے۔ اور درود ابراہیمی جو ہے یہ تمام درودوں کا سردار ہے، یعنی تمام درودوں سے افضل یہی درود ہے، اس لیے جس موقع پر بھی درود انسان پڑھے تو کوشش کرے کہ درود ابراہیمی پڑھے، لیکن اگر کہیں پر یہ پڑھنا ممکن نہ ہو یا اس میں وقت زیادہ لگتا ہو تو ایسی صورت میں پھر کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض درود جو ہے وہ بعض اوقات میں مخصوص ہے، تو اس وقت تو آپ وہی درود پڑھیں گے تو وہ اجر ملے گا، جیسے جمعے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو یہ درود اگر 80 مرتبہ پڑھا جائے تو 80 سال کے عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 درجات بلند ہوتے ہیں انسان کے۔ تو عصر کے نماز کے بعد جمعے کے دن یہ درود پڑھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، کسی اور درود کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں وہ اگر کوئی اور درود پڑھے گا تو امید ہے کہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو جو مقامات متعین اور معین ہے تو اس وقت تو وہی درود پڑھیں گے، لیکن عام حالات میں درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے رب العالمین 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، رواہ مسلم۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے رب العالمین اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں، یعنی 10 نیکی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے دل سے نیکی کرنے کا، لیکن ابھی اس پر عمل نہیں کیا ہوتا، رب العالمین اس کو ایک اس نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی، اور جب کر گزرتا ہے تو پھر 10 نیکیوں کا رب العالمین اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ مال کے ساتھ ہو تو پھر رب العالمین مال کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک اس کو لے جاتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے رب العالمین چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو مال کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ مال انسان کا سب سے محبوب ترین چیز ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر 700 گنا تک فرمایا، اور جس کے لیے چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ الفصل الثانی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشر صلوات، رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطایات، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، رواہ النسائی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ،
قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب، یعنی میرا سب سے زیادہ قریبی قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ اس لیے درود پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ صرف 10 مرتبہ رحمت نازل نہیں ہوتی، 10 خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جتنی مرتبہ درود پڑھا، رب العالمین ہمیں یہ تمام فضیلتیں نصیب فرمائے۔ وعنہ قال، اور ابن مسعود ہی سے روایتیں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، اور میری امت کی طرف سے وہ مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ رواہ النسائی والدارمی۔ یعنی فرشتوں کی ایک جماعت خالص رب العالمین نے اس کام کے لیے مقرر کی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کا درود لے کر نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پھر اس کے حق میں دعائیں فرمائیں گے اور کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ خاص جماعت ہے فرشتوں کی، جو جن کی صرف یہی ڈیوٹی ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ، تو میرے قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں۔ بلکہ یہ حدیث آگے آ بھی جائے گی۔ اور جو مجھے دور سے درود پڑھتا ہے، یعنی کسی اور ملک میں یا میری قبر سے دور، میرے مزار سے دور اگر درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور وہ لوگوں کا کلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، یعنی جو بھی شخص میرے قبر پر آ کر مجھ پر سلام کہتا ہے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کے اگر کوئی یہ کہے، نبی علیہ السلام کو سلام کرے، تو فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ پر آ کر سلام بیچتا ہے، رد اللہ علیہ روحی، رب العالمین میری روح میری جسم میں لوٹا دیتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رواہ ابو داود والبہقی فی الدعوات الکبیر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح لوٹاتے ہیں رب العالمین، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ نبی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کو بذات خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وعنہ قال، ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید اور میلے کی جگہ نہ بناؤ۔ عید یعنی جہاں پر میلہ ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، اس طرح بعض بزرگوں کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا ہے، عرس ہوتے ہیں، ڈول ڈمکے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ وصلوا علیہ، اور ایک ہماری سیفور روڈ پنڈی میں موجود بھی ہے عیدگاہ شریف، تو انہوں نے نام ہی عیدگاہ رکھ دیا ہے اس کا، اس مزار کا۔ تو اصل میں
یہ بالکل سری نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت ہے، اور لوگ ایسے جہالت میں پڑے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دین کا رہنما سمجھتے ہیں اور اپنے پیر اور مرشد اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی میلہ گاہ نہ بناؤ۔ عیدگاہ کا یہی مطلب ہے کہ میلے کی جگہ۔ ایک دوسری عیدگاہ ہوتی ہے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ وہ عیدگاہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ سری نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت ہے ان الفاظ کی۔ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا اور آپ اسی نام سے اپنے مزار کو منسوب کر دیں، اور ویسے بھی کسی پر مزار بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پہلے سے بنا ہو تو وہاں پر مردے کو دفنا سکتے ہیں، یعنی پہلے سے کوئی کمرہ وغیرہ ہو۔ باقی اگر کسی مردے کو کسی قبر کے اوپر چھت بنانا اور کمرہ وغیرہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، کہ ہاں کمرے کے اندر پہلے سے کمرہ موجود ہو تو اس کے اندر کسی کو دفنانا، یا گھر موجود ہو تو اس کے اندر کسی کو دفنانا جائز ہے، لیکن کسی کو کسی جگہ دفنا دیا جائے اور پھر بعد میں اس کے اوپر چھت بنائی جائے یا کمرہ بنایا جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ دیتی ہے۔ تو فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود پڑھو، یعنی مجھ پر درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جہاں بھی تم ہو، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی تم مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ رواہ النسائی۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی تباہ اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ وَرَغِمُ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمْضَانٌ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، یا قبل أن يغفر له، اور خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، یعنی تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی اس رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو، اور اس رمضان کے مہینے میں بھی رب کو راضی نہ کرے، تو وہ شخص بھی تباہ اور برباد ہو۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ كِبْرًا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین اس کی زندگی میں، یعنی اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ دونوں اسے جنت میں داخل نہ کر سکے، یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ ان کے ذریعے سے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرے، ان کو خوش کر کے راضی کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان نہ کرے، تو فرمائے ایسا شخص بھی خاک آلود ہو، اس لیے کہ والدین کا بہت حق ہے، اور والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو وہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے انسان کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کر کے رب العالمین کو راضی کر لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اتنے بڑے بڑے مواقع میں رب العالمین کو راضی نہ کرے تو وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو ایک موقع تو وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ ایسے موقع پر مجھ پر درود نہ پڑے، کیونکہ یہ بہت سنہری موقع ہوتا ہے انسان کے پاس کہ درود پڑھ کر رب العالمین کے محبوب پر درود پڑھے تاکہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اسی طرح رمضان رحمتوں والا مہینہ انسان کی زندگی میں آئے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو یہ موقع بھی گوا دے۔ اسی طرح
جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ایک ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے رب العالمین کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو جو ایسا موقع بھی کھو دے، فرمایا کہ وہ لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ وعن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت ذات یوم، نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، والبشر فی وجہہ، اور آپ کے چہرے پر بشاشت تھی، یعنی آپ خوش نظر آ رہے تھے۔ فقال انہ جاء جبریل، فرمانے لگے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے۔ فقال، اور کہنے لگے کہ ان ربک یقول، آپ کا رب فرماتا ہے، اما یرضیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد، آپ کے پروردگار فرماتے ہیں کہ آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت سے جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا۔ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر سلام نہیں بھیجے گا مگر میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا، یعنی اگر وہ ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجتا ہے تو میں 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجوں گا۔ رواہ النسائی والدارمی۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو میں آپ پر کتنی مرتبہ درود پڑھوں؟ فقال ما شئت، فرمایا جتنا آپ چاہے درود پڑھا کرے، یعنی میں کتنی مرتبہ مقرر کروں کہ مخصوص کر لوں کہ روز آپ پر اتنی مرتبہ پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا آپ چاہے آپ پڑھا کریں۔ قلت الربع، میں نے کہا چوتھائی دن، یعنی دن کے 4 حصے کیے جائے تو چوتھائی دن اگر میں آپ پر درود پڑھوں تو یہ کافی ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا شئت، جتنا آپ چاہیں، یعنی اجازت ہے، کوئی واجب ضروری تو نہیں ہے، درود جو آپ کی مرضی ہے آپ پڑھیں۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر آپ چوتھائی دن سے زیادہ مجھ پر درود پڑے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے کہا اگر آدھا دن میں آپ پر درود پڑھوں، یعنی آدھا دن میں کام کروں، آدھا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ قال ما شئت، فرمایا جو آپ چاہیں، جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کریں، یعنی اس سے بھی زیادہ درود پڑھے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ قلت فالثلثین، میں نے کہا پھر تہائی دن میں آپ پر درود پڑھوں، یعنی اگر دن 12 گھنٹے کا ہے تو 8 گھنٹے آپ پر درود پڑھوں اور 4 گھنٹے کام کروں، تو تہائی اس کو کہتے ہیں کہ دن کے 3 حصے کیے جائے اور 2 حصے میں آپ پر درود پڑھوں اور ایک حصہ جو ہے باقی کاموں کے لیے۔ میں نے فرمایا کہ قلت فالثلثین، تہائی دن میں آپ پر درود پڑھوں، دو تہائی آپ پر درود پڑھوں۔ قال ما شئت، فرمایا جتنا آپ چاہے۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر آپ زیادہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ قلت، میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں سارا دن آپ پر درود پڑھوں گا۔ قال اذا یکفیک ہمک ویکفر لک ذنبک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں کفایت کرے گا، یعنی یہ درود پڑھنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی باقی تمام کام آپ کے رب العالمین بنا دے گا، تمہارے دین اور دنیا کے مقاصد کو پورا کرے گا۔ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبَكَ، اور آپ کی گناہوں کو دھو دے گا، یعنی آپ کی گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ درود پڑھنا آپ کی گناہوں کو مٹا دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، یعنی درود پڑھنے سے آپ کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ رواہ الترمذی۔ وعن فضالۃ بن عبید
فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اصل میں ایک معنی تو اس حدیث کا یہ بنتا ہے کہ دن کا کتنا حصہ پر درود پڑھوں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی دعاؤں کے لیے اور اپنی ذکر و اذکار کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، اس ذکر و اذکار کے اوقات میں آپ پر درود کتنے وقت پڑھوں۔ اس ذکر و اذکار کی جو میں نے وقت مقرر کیا، مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ میں نے اگر 4 گھنٹے مقرر کیے ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں، یعنی 1 گھنٹہ آپ پر درود پڑھوں، باقی 3 گھنٹے باقی ذکر و اذکار کروں۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ کرے، پھر آپ نے کہا کہ نصف، پھر آپ نے کہا زیادہ کرے، پھر آپ نے کہا کہ دو تہائی، پھر آپ نے کہا زیادہ کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا حصہ بھی ذکر و اذکار کے لیے مقرر کیا ہے، اس تمام حصے میں آپ پر درود پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کی گناہوں کی مغفرت فرما کر دے گا۔ تو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ انسان کے تمام کام ہے جو دین و دنیا کے رب العالمین پورے فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد پیر حضرت الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ درود کی بہت کثرت کرتے تھے، ہر وقت درود کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور خود بھی ہر مقام پر درود پڑھتے تھے، اور ان کے پاس خط آتے تھے جو انہوں نے ہمیں خود دکھائے کہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ مرتبہ لوگوں نے درود پڑھا ہے، 1 مہینے میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں۔ بعض بچے ہوتے تھے جو 50 مرتبہ، 5 لاکھ مرتبہ، 25 لاکھ مرتبہ، 35 لاکھ مرتبہ وہ مہینے میں درود پڑھتے تھے۔ تو حضرت خود سن کر بہت خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے، اس یقین سے درود پڑھا کریں، انشاءاللہ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے اور ہماری سفارش فرمائیں گے۔ تو رب العالمین ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل رجل، کہ ایک شخص اچانک داخل ہو گیا، یعنی مسجد میں داخل ہو گیا، فصلى، اور درود پڑھا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال، اور کہنے لگا، یعنی یہ درود پڑھا، اللہم اغفر لی وارحمنی، درود پڑھا اور کہنے لگا یا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ یعنی مسجد میں داخل ہوا، فصلى، اور نماز پڑھی، درود نہیں پڑھا، نماز پڑھی، فقال، اور کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے آپ نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل، فرمایا جب آپ نماز پڑھ چکو تو بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی تعریف کرو جیسے کہ اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرو کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ خالق ہے، آپ مالک ہے، آپ رازق ہے۔ ہر چیز کی توفیق آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ زمین و آسمان کے یکتا شہنشاہ اور بادشاہ ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، انسان کمزور ہے، جو بھی وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے اس کے باوجود جب تک آپ نہ چاہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح مزید رب العالمین کی تعریف کرے، اس کے بعد یعنی یہ دعا مانگنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، یعنی وہ سورت جس میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ رب العالمین کی تعریف کرو جیسے کہ رب العالمین اس کی اہلیت رکھتا ہے، جیسے اللہ کی ذات ہے۔ وصلی علیہ، اس کے بعد دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو۔ ثم ادعوہ،
پھر اس کے بعد رب العالمین کو سے دعا کرو۔ قال فرماتے ہیں کہ ثم صلی رجل آخر بعد ذلك، راوی کہتا ہے کہ پھر ایک اور شخص نے جو اس کے بعد آیا، اس نے نماز پڑھی، فحمید اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، ادعو، تو جب دعا کرو آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی آپ نے جس طریقے سے دعا شروع کی ہے، اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے رب العالمین اس کو قبول فرمائیں گے۔ رواه الترمذي ورواه ابو داود والنسائی نحوه۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں كنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه، فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام ابو بکر اور عمر ان کے ساتھ تھے، فلما جلست، تو جب میں بیٹھا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گیا دعا کے لیے، بدأت بالثناء علی اللہ تعالی، تو میں نے دعا کی ابتدا رب العالمین کی تعریف سے کی، ثم الصلاۃ علی النبی، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، سل تعطیہ، سل تعطیہ، مانگو آپ کو عطا ہوگا، یعنی مانگو رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے، سل تعطہ، مانگو آپ کو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، رواه ترمذی، یعنی اس طریقے پر دعا مانگنے کے بعد جو بھی آپ سوال کریں گے، ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، اگر کہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ نہ کہیں کہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے، آپ کے دعا مانگنے میں اور آپ کی یقین میں کمی ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ایک زمین خریدی اور وہ زمین انہوں نے ہل چلایا تو بیج ڈالا، اس کے بعد پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان کے غلام ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر بارش نہیں ہوئی تو ہمارا جو بیج ہے ہم نے زمین میں ڈالا ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور نقصان ہوگا۔ حضرت اپنا وضو کا پانی لے کر گئے اپنے ساتھ اور مصلی لے کر گئے، وہاں وضو کیا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور رب العالمین کے حضور دعا مانگی، تو اپنے غلام سے کہنے لگے کہ دیکھو بادل آئے ہیں، یعنی جہاں پر زمین ہے میری وہاں پر دیکھو بادل آ گئے ہیں، تو اس نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی بادل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اللہ کے قبول کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، شاید میری نماز میں کمی ہے اور میری دعا مانگنے میں کمی رہ گئی ہے۔ دوبارہ اٹھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا مانگی، پھر غلام سے پوچھا کہ جاؤ دیکھو کئی بادل آ گئے ہیں میری زمین کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اسی نیت سے کہ میرے مانگنے میں اور میری نماز میں کوئی کمی ہے۔ تو جب تیسری مرتبہ نفل نماز پڑھی اور دعا مانگی، تو جب غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو بادل آ گئے ہیں، تو غلام جب گیا اس نے دیکھا اور واپس آیا تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کی زمین کے اوپر بادل ہے اور آپ کی زمین کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور ایک قطرہ آپ کی زمین سے باہر بارش نہیں ہوئی۔ تو بارش ہوئی، ان کی زمین سیراب ہو گئی اور رب العالمین نے بادل جو ہے ختم فرما دیا، تو رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو زمین اور آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث اور نبی علیہ السلام کی بات میں
ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، وہ جیسی ہے ویسی ہی ہے اور ویسی ہی حق اور سچ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے والے اور نبی علیہ السلام کی قول اور بات پر عمل کرنے والے کی یقین کے مطابق رب العالمین فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ اگر وہ اس گمان سے دعا مانگ رہا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانگ رہا ہے، شاید ہو جائے، اگر شاید کے ساتھ مانگے گا اور شک کے ساتھ مانگے گا اور ذہن میں یہ شک میں اگر یہ شک کے دو اطراف ہوتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو اگر یہ طرف غالب ہے کہ نہیں ہو سکتا، اگر اس میں یقین زیادہ ہے کہ دعا تو میں مانگ رہا ہوں لیکن ہو نہیں سکتا، بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن حد تک ہے، تو ایسی دعا تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا جب مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ضرور ہوگا، دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی، پھر آپ دیکھیں کس طرح قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر شک کے ساتھ دعا مانگی جائے گی اور دل کا یقین نہیں ہوگا، شک اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف ذہن میں یہ لے آئے کہ بس ٹھیک ہے میں دعا مانگ رہا ہوں ضرور قبول ہوگی، نہیں، جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو کہ آپ کی دعا پر کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ مجھے لازمی ملے گا، یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ ہے یقین۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بار بار غلام سے کہہ رہے جاؤ بادل آئے ہیں یا نہیں، ان کو یقین ہے کہ اس نماز سے بادل ضرور آئیں گے، اس دعا سے بادل ضرور آئیں گے، اس لیے تو غلام کو کہہ رہے ہیں جاؤ دیکھو، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث کو اور اس کے مطابق جب دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن کبھی جلتی ہوگی اور کبھی کچھ دیر لگے گی، لیکن قبول ضرور ہوگی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اسے بھرپور ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت پر اس طرح درود بھیجیں، جس طرح حدیث کے الفاظ ہے کہ اے اللہ نبی علیہ السلام پر جو کہ امی ہے ان پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ازواج مطہرات پر جو کہ مومنین کی مائیں ہیں، اور ان کی اولاد پر جو کہ ان کے اہل بیت ہیں، ان کے گھر والے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابراہیم پر رحمت بھیجی ہے، انک حمید مجید، آپ تعریف والے ہیں اور آپ بزرگی والے ہیں، رواہ ابو داود۔ بزرگی سے مراد آپ بڑائی والے ہیں، بہت بڑے ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑی ذات ہے آپ۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کنجوس اور بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ رواہ الترمذی ورواہ احمد عن الحسین بن علی وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، یعنی بذات خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ یا ابلغتہ، کہ جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچائی جاتی ہے، یعنی وہ درود میرے سامنے پیش کی جاتی ہے۔
تو من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اس کے نیچے آپ دیکھیں تو ناقد نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سمعا حقیقیا بلا واسطہ، نبی علیہ السلام حقیقی طور پر سنتے ہیں، یعنی جس طرح ہم اپنے کانوں سے کوئی بات سنتے ہیں اس طرح نبی علیہ السلام سنتے ہیں، بلا واسطہ، کسی واسطے کے ذریعے سے نہیں سنتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے سنتے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں یا کسی دوسرے واسطے سے کہ رب العالمین پھر آپ کی آواز، بلکہ نہیں، آپ جس طرح بولتے ہیں، جس طرح زندہ آدمی آپ کی آواز سنتا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام آپ کی آواز سنتے ہیں، اور پیچھے حدیث میں آیا کہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور اس طرح دیگر انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ وہ دیگر احادیث ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن عمر قال، عبد الرحمن بن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ، فرمایا جو نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب العالمین اس پر 70 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں، اور اسی طرح نبی رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی 70 مرتبہ اس شخص پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی رب العالمین اور رب العالمین کے فرشتے اس شخص پر جو نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس شخص پر 70 مرتبہ درود رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ تو کم سے کم ہے، پھر اس سے آگے اخلاص ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنی رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ اور ایک تو 70 مرتبہ کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ ہے، 10 سے لے کر 70 تک، ہر انسان کے اخلاص کے مطابق اس پر رب العالمین رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ 70 کا جو عدد ہے یہ عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی تعداد معین مراد نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑے گا تو رب العالمین بے شمار اس پر درود نازل فرمائیں گے، تو اس کے لیے 70 کا عدد بولا جاتا ہے جو کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے مخصوص لفظ مراد نہیں ہوتا۔ تو ایک تشریح حدیث کی یہ بھی ہے کہ 70 سے معین عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے۔ وعن رفیع، حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، وقال، اور کہا، اللہم انزلہ المقعد المقرب، یا اللہ اپنے قرب والی جگہ ان کو نصیب فرما، یعنی مقام محمود ان کو نصیب فرما، عندک اپنے پاس، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ جس نے یہ کہا کہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک، یا اللہ اپنے نبی کو قیامت کے دن اپنے پاس مقرب جگہ نصیب فرما، یعنی مقام محمود نصیب فرما۔ یہ ایک ہی مقام ہے جو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا جس نے درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی، وجبت لہو شفاعتی، تو میری شفاعت اس پر واجب ہے، یعنی میں ضرور اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ رواہ احمد۔ وعن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، حتی دخل نخلا، یہاں تک کہ وہ کھجوروں کے باغ میں داخل ہو گئے، فسجد فطال السجود، وہاں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور بہت ہی لمبا سجدہ کیا، حتی خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، یہاں تک کہ ہمیں یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں رب العالمین نے ان کی روح قبض کر لی ہے، یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں کہ فجئت انظرا، تو میں گیا دیکھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، شاید ان کی وفات ہو گئی ہے، تو میں یہ دیکھنے کے لیے گیا، فرفع رأسہ، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، فقال، اور کہنے لگے، ما لک،
آپ کو کیا ہوا ہے؟ فذکرت له ذلك، تو میں نے ان کے سامنے اپنا ڈر بیان کیا کہ مجھے تو یہ ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی کہتے ہیں یعنی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جبریل علیہ السلام قال لی، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں، یعنی میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، ان اللہ عز وجل یقول لک، رب العالمین آپ سے کہتے ہیں، یعنی رب العالمین آپ کو فرماتے ہیں کہ من صلی علیک صلاۃ، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، صلیت علیہ، تو میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، من سلم علیک سلمت علیہ، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس کو سلام بھیجوں گا، یعنی میں اس پر سلام کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب العالمین اپنے بندے پر رحمت بھیجے اور اپنے بندے کو سلام کرے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس شکرانے میں بہت لمبا سجدہ کیا، اس لیے کہ رب العالمین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر یہ معلوم تھا کہ رب العالمین کی سلامتی اور رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، تو اس لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ ہمیں قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوتی، کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ رحمت اور سلام جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے رب العالمین کی طرف سے، اس لیے نبی علیہ السلام سجدہ شکر میں چلے گئے اور کافی دیر تک رب العالمین کے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لا يصعد منها شيء، دعا کا کوئی حصہ بھی اوپر نہیں چڑھتا، یعنی زمین سے اوپر تو چلا جاتا ہے لیکن آسمانوں تک نہیں پہنچتا، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، حتی تصلی علی نبی کا، یہاں تک کہ آپ اپنے نبی پر درود بھیجے، یعنی اس دعا میں جب تک آپ نبی علیہ السلام پر درود نہیں بھیجتے، آپ کی دعا آسمان کے اوپر نہیں چڑھتی، آسمان کے پاس جا کر رک جاتی ہے، زمین آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ باب الدعاء فی التشہد، یہ باب ہے کہ تشہد میں دعا مانگنے کے بیان میں، تشہد میں دعا پڑھنے کے بیان میں، یعنی قید اخیرہ میں دعا مانگنا، مختلف دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں ان میں سے، یا دیگر جو قرآن مجید کی دعائیں انسان کو یاد ہے ان میں سے کوئی دعا بھی وہ درود کے بعد مانگ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یا جتنی یاد ہے سب مانگ لے، اس کی بھی اجازت ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نماز میں دعا مانگتے تھے، یقول فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں آپ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور میں آپ سے مسیح دجال کے فتنے کے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، یا اللہ میں آپ سے زندوں اور مردوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے، یعنی زندگی کے عذاب سے اور موت کے عذاب سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں، موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم، اور تجھ سے گناہوں سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے، گناہوں سے، ومن المغرم، اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کسی سے میں قرض لوں، قرض کا محتاج ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ فقال له قائل، تو ایک شخص نبی علیہ السلام سے کہنے لگا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف
فرمایا کہ جب بندہ قرض دار ہو جاتا ہے تو وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ جب قرض پاس نہیں ہے اور قرض دار مانگ رہا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ کل آ جانا، کل دے دوں گا، لیکن جب کل اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر بہانے بناتا ہے، تو اس طرح وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ باللہ من اربع، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی قید اخیرہ میں تشہد سے فارغ ہو جائے، تو وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے، ومن شر المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر اور فتنے سے، رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کان یعلمهم هذا الدعاء، نبی علیہ السلام صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے، کما یعلمهم السورۃ من القرآن، جیسے ان کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے اس طرح یہ دعا بھی سکھاتے تھے۔ یقول، نبی علیہ السلام فرماتے تھے قولوا کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہے اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں جو دعا میں نماز میں مانگوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل، آپ کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو بخشنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے میری مغفرت نصیب فرما، اپنی طرف سے میری مغفرت فرما، ورحمنی انت الغفور الرحیم، اور مجھ پر رحم فرما، آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں اور آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن عامر بن سعد نبی، عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی منہ اتنا موڑ لیتے تھے کہ رخسار کی سفیدی نظر آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں موڑتے تھے، یعنی بالکل پیچھے نہیں کرتے تھے اور نہ اس سے کم کرتے تھے کہ رخسار نظر نہ آئے۔ رواہ مسلم۔ وعن سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ، نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، اقبل علینا بوجہ، تو اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر دیتے تھے، یعنی جب امام نماز پڑھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف پھیر دے۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ، نبی علیہ السلام دائیں طرف پھر جاتے تھے، یعنی نماز پڑھانے کے بعد دائیں طرف پھر جاتے تھے، پھر پیچھے مقتدیوں کی طرف۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاته یری ان حقا علیہ الا ینصرف الا عن یمینہ، فرماتے ہیں کہ لا یجعل احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے، یعنی اس چیز کو لازم جانے کہ دائیں جانب ہی سے پھرے، یعنی امام کو چاہیے کہ دائیں جانب ہی سے پھرے، یا کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اٹھ کر دائیں طرف پھرے، بائیں طرف نہ جائے، یعنی جوتے پہننے کے لیے اگر پیچھے جا رہا ہے تو دائیں طرف مڑے، فرمایا کہ دائیں جانب ہی مڑ جائے، دائیں جانب ہی پھرے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یمینہ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں جانب سے پھرا کرتے تھے،
یعنی نبی علیہ السلام بائیں جانب سے پھرا کرتے تھے. یعنی دائیں طرف پھرتے تھے بائیں طرف سے. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. بہرحال حدیث کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو پھر دائیں طرف سے اگر صلی سے اٹھ کر جا رہا ہے یا امام ہے مقتدیوں کی طرف منہ کر رہا ہے تو دائیں طرف سے پھرے. یعنی منہ جب موڑ رہا ہو تو دائیں طرف سے موڑے، بائیں طرف سے نہ موڑے. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان اكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فرمایا کہ جب ہم نبی علیہ السلام سے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دائیں طرف ہو، يقبل علينا بوجهه، تاکہ نبی علیہ السلام ہماری طرف منہ کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام دائیں طرف پھرتے تھے. قال فرماتے ہیں فسمعته يقول، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا وہ فرما رہے تھے رب قینی عذابک یوم تبعث، اے ہمارے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن آپ مردوں کو اٹھائیں گے قبروں سے، یعنی قیامت کے دن. اور تجمع عبادک، یا جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع کریں گے حساب کتاب کے لیے، اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا اذا سلمنا من المکتوبۃ قمنا. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز پڑھتی تھی یعنی مسجدوں میں پڑھتی تھی اس وقت تو قمنا کھڑی ہو جاتی تھی. وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے، یعنی عورتیں اٹھ کر چلی جاتی تھی مسجد سے باہر اور نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے. ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، اور مرد جو چاہتے تھے وہاں پر نماز پڑھ لیتے، یعنی سنتے وغیرہ پھر پڑھ لیتے تھے. فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تب مرد کھڑے ہوتے تھے، یعنی مرد بھی اس وقت تک منہ پیچھے نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ عورتیں نکل کر نہ چلی جائیں. پھر نبی علیہ السلام، لیکن اب پھر بعد کے زمانے میں جب فتنے فساد ہوئے نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیا. وسنذکر حدیث جابر بن سمورہ فی باب الضحاک، انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب الضحک میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، یعنی جو یہاں پر تھی اصل کتاب مصابیح میں، لیکن ہم نے ذکر نہیں کی اس لیے کہ وہ باب الضحک میں موجود ہم نے ذکر کیا. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ نبی علیہ السلام نے پکڑا. فقال، اور کہنے لگے انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. قلت وانا احبک یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. قال، فرمانے لگے فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة ربي اعنني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. فرمایا کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، یعنی یہ دعا لازمی پڑھنا. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے پروردگار تو اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت میں میری مدد کر، یعنی ذکر کرنے میں، عبادت کرنے میں، شکر کرنے میں میری مدد فرما. رواہ احمد و ابو داود و النسائی الا ان ابا داود، مگر امام ابو داود کی روایت میں یہ ہے کہ لم یذکر قال معاذ انا احبک، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ معاذ نے کہا ہو کہ اے اللہ کے رسول میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن. فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے یعنی سلام پھیرتے تھے تو ان کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی. وعن یسارہ، اور جب بائیں طرف پھیرتے تھے تو جب بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے حتی یرا بیاض خدہ ایسر، یہاں تک کہ ان کے بائیں
رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی. رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی ولم یذکر الترمذی حتی یرا بیاض خدی. ترمذی نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے حتی یرا بیاض خدی. رواہ ابن ماجہ عن عمار بن یاسر. ابن ماجہ نے عمار بن یاسر سے یہ حدیث روایت کی ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان اکثر انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته الى شق الایسر الى حجرته. فرمایا کہ نبی علیہ السلام اکثر بائیں طرف جو ہے اکثر بائیں جانب اپنے حجرے کی طرف پھر جاتے تھے. یعنی جب حجرے جانا ہوتا تھا تو پھر بائیں طرف پھر کے حجرے چلے جاتے تھے. لیکن اکثر حدیثوں میں یہ کہ دائیں طرف پھرتے تھے، تو دائیں طرف ہی پھرنا چاہیے انسان کو. اور بائیں طرف پھرنے کے نبی علیہ السلام نے اس لیے بائیں طرف پھرے جواز بتانے کے لیے کہ بائیں طرف پھرنا بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، لیکن دائیں طرف پھرے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. تو دائیں طرف پھرنے سے سنت کا ثواب بھی انسان کو مل جاتا ہے. وعن العطاء الخراسانی یعنی المغیرہ، عطا خراسانی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي الامام في موضع الذي صلى فيه حتى يتحول. فرمایا کہ امام جس جگہ امام نے نماز پڑھی ہے اس جگہ نماز نہ پڑھے حتى يتحول، یہاں تک کہ اس سے ہٹ جائے. یعنی امام نے جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر سنتے وغیرہ نہ پڑھے، اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے وہاں پر سنتے وغیرہ پڑھ دے. رواہ ابو داؤد وقال عطاء الخراسانی لم يدرك المغیرہ. فرماتے ہیں کہ عطا خراسانی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا ہے، تو اس لیے یہ حدیث منقطع ہے، یعنی مرسل ہے، مرسل اور منقطع ہے. وعن انس، یعنی یہ حدیث مرسل ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزهم علی الصلاۃ. نبی علیہ کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو درود پڑھنے پر ابھارا. ونہاہم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاۃ، اور اس بات سے منع کیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پھرنے سے پہلے پھر جائے. یعنی نبی علیہ السلام جب نماز سے پھرے، نماز پڑھ کے جانے لگے، اس سے پہلے صحابہ نہ جائے. جب تک نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں تو صحابہ کو بھی چاہیے کہ بیٹھے. تو نبی علیہ السلام سے منع کرتے تھے کہ صحابہ نبی علیہ السلام سے پہلے اٹھ کر چلے جائیں. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن شداد ابن اوس، شداد بن اوس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاته. نبی علیہ السلام اپنے نماز میں فرماتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی رشدک. فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی مانگتا ہوں اور تیری اور راہ راست کا صدق کا سوال کرتا ہوں، یعنی سچا راستہ نصیب فرما اس کا سوال کرتا ہوں. والعزیمت علی رشدک واسألک شکر نعمتی کا، اور تیری نعمت کے شکر کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. وحسن عبادتک، اور اچھی عبادت نصیب فرما اس کا سوال کرتا ہوں. اسألک قلبا سلیما، اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں آپ سے، یعنی ایسے دل کا سوال کرتا ہوں جو بالکل سالم ہو. ولسانا صادقا، اور سچی زبان کا آپ سے سوال کرتا ہوں. واسألک من خیر ما تعلم، اور آپ کے بہترین علم کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بہترین علم نصیب فرما. اور یا یہ ہے کہ واسألک من خیر ما تعلم، اور تجھ سے وہ بہتری مانگتا ہوں جس کا آپ کو علم ہے. یعنی مجھے علم نہیں ہے کہ میری بہتری کس چیز میں، لیکن آپ کو علم ہے کہ میری بہتری کس چیز میں، تو میں آپ سے وہ بہتری مانگتا ہوں جس کا آپ کو علم ہے. وأعوذ بک من شر ما تعلم، اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر کا آپ کو علم ہے. واستغفرک لما تعلم، اور ان گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں جن گناہوں کا آپ کو علم ہے. یعنی مجھے علم نہیں ہے، آپ کو علم ہے، تو وہ گناہ بھی میرے معاف فرما دیں. رواہ النسائی، رواہ النسائی و روا احمد نحوہ. وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاته بعد التشہد.
نبی علیہ السلام اپنی نماز میں تشہد کے بعد فرماتے تھے احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، واحسن الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے، یعنی محمد کی سب سے بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رواہ النسائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ، نبی علیہ السلام اپنی نماز میں سلام کہتے تھے تلقا وجہہ ثم یمیل الی شق الایمن شیئا، نبی علیہ السلام نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے سامنے کے رخ، پھر تھوڑا سا منہ کو دائیں جانب پھیرتے تھے، یعنی سلام کہتے ہوئے منہ تھوڑا سا دائیں طرف پھیرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے تھے، یعنی جب آپ کا منہ بالکل سیدھا رخ ہوتا تھا تو اس وقت آپ سلام شروع کرتے تھے، اور جب سلام ختم کرتے تھے تو آپ کا منہ دائیں طرف آپ نے تھوڑا سا پھیر لیا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ تلقا وجہی، نبی علیہ السلام نماز میں سلام کہتے تھے اپنے چہرے کو پھیرتے ہوئے، ثم یمیل الی شق الایمن شیئا، پھر دائیں طرف تھوڑا سا پھیر لیتے تھے، یعنی سلام جب شروع کرتے تھے تو اس وقت پھیرنا شروع کرتے تھے، اور جب ختم کرتے تھے تو آپ کا جو چہرہ تھا وہ دائیں طرف تھوڑا سا پھر چکا ہوتا تھا۔ رواه الترمذی۔ عن سمورہ، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کرے، یعنی امام کی بھی نیت کرے کہ امام کو بھی سلام کر رہا ہوں، یہ ہدایت میں پڑھ چکے۔ وَنَتَحَابُ وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، ہم آپس میں محبت رکھے، یعنی سلام اس لیے تاکہ ہم آپس میں محبت رکھے، یہ جمعات کی جب لوگ نماز پڑھتے ہیں مردوں کے لیے۔ وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو سلام کرے، یعنی نماز میں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے جو لوگ دائیں طرف کھڑے ہیں ان کی نیت کر لے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو سب کو سلام کرنے کی نیت کر لے، اگر بائیں طرف لوگ کھڑے تو ان کو سلام کرنے کی نیت کر لے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ